إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا۔ انتہائی قابل احترام سامعین و سامعات، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزمان، محسن انسانیت، محسن کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر پچھلے خطبات جمعۃ المبارک میں ذکر الہی کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کی تھیں۔ سب سے پہلے تو ذکر کی اہمیت، اس کی مطلق فضیلت اور اہمیت اور اس کے مطلق فوائد، اور اس کے ساتھ ساتھ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید کی گواہی دینا، یہ سب سے بہترین ذکر ہے۔ اس کے بارے میں بھی گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں بات ہوئی۔ ارادہ تو یہ تھا کہ اس موضوع کو ذرا طویل کیا جاتا اور بڑی تفصیل کے ساتھ ایک ایک ذکر کی جو قسم ہے اس پہ بات کی جاتی، اس کی فضیلت و اہمیت اجاگر کی جاتی، لیکن اس موضوع کو تھوڑا مختصر کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ میں کچھ دنوں کے لیے ارض حرمین کے سفر پر روانہ ہونے والا ہوں، تو میرے بعد خطبات جمعۃ المبارک اس منبر پر فضیلت الشیخ محقق عالم دین مولانا ارسلان الزبیری حفظہ اللہ تعالی ارشاد فرمائیں گے۔ تو آج ذکر الہی کے حوالے سے مزید کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ذکر الہی آپ پہلے سماعت فرما چکے ہیں کہ یہ ایک مسلمان کی زندگی ہے، اس کے بغیر ایک مسلمان مردہ ہوتا ہے، اس کی مثال مردہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ تو زندہ رہنے کے لیے آپ کو ذکر الہی کو لازم پکڑنا ہوگا۔ پہلے بھی یہ گزارش کر چکا ہوں کہ ایک مسلمان کی زندگی اول تا آخر، صبح و شام، دن رات، خوشی غمی، کھانا پینا، ہر چیز ذکر الہی کے ساتھ مربوط کی گئی ہے کہ اس نے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنا ہے، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی ارشاد فرمایا، ایمان والو اللہ کا کثرت سے ذکر کرو اور اس کی صبح و شام تسبیح و تحمید کرو۔ اللہ رب العزت کا ذکر صبح و شام، دن رات، ہر لمحے، ہر پال کرنا ہے، بلکہ ہر وقت انسان کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔
اس کی زبان پہ اللہ کا ذکر ہی جاری ہو، ہر لمحے اللہ کے ذکر میں وہ مصروف رہے، تو اللہ رب العزت کے ہاں وہ زندہ شمار ہوگا، اس کی نیکیاں لکھی جائیں گی، اس کے گناہ معاف کیے جائیں گے۔ جیسا کہ پہلے بھی یہ حدیث میں نے بیان کی، اور آج تسبیح و تحمید کے حوالے سے کچھ گزارشات کرنی ہیں، اور اسی طرح استغفار کے حوالے سے ذکر کی جو بڑی بڑی قسمیں ہیں ان کے بارے میں کس قدر ہمیں ترغیب دی گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت طیبہ میں کیسے کیسے نمونے اس حوالے سے چھوڑے ہیں، تو انتہائی اختصار کے ساتھ اس پہ بات ہوگی۔ تو تسبیح و تحمید کی بات ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ صبح و شام اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 جو ذکر ہیں نا، 4 کلمے اللہ رب العزت کو بڑے پسندیدہ ہیں۔ احب الکلام الی اللہ 4، 4 کلمے جو ذکر پر مشتمل ہیں، اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ کلام وہ ہیں۔ ہم دنیا میں بے فائدہ باتیں بھی کرتے ہیں، گناہ والی باتیں بھی کر دیتے ہیں، اور لغو باتیں بھی کرتے ہیں، تو سب سے بہترین کلام جو اللہ رب العزت کے ہاں وہ 4 ہیں۔ سبحان اللہ ہے، الحمدللہ ہے، لا الہ الا اللہ ہے، اللہ اکبر ہے۔ تو آپ اس کو ترتیب سے بھی پڑھ سکتے ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور پھر اس میں ترتیب بھی ضروری نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے بھی آپ شروع کرنا چاہیں، آپ لا الہ الا اللہ سے شروع کر دیں، آپ الحمدللہ سے، آپ سبحان اللہ سے، اللہ اکبر سے، تو یہ 4 کلمے آپ نے کہنے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کے ہاں سب سے پسندیدہ کلام ہے، اس سے پسندیدہ کلام اللہ کے ہاں کوئی نہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے کلمات اپنی زبان پہ جاری رکھیں، ایسے کلمات کا کلام کریں کہ اللہ رب العزت کو وہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہوں۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں صبح و شام کی جو ہمیں دعائیں سکھائی گئی ہیں، اس میں یہی ذکر ہے، تسبیح و تحمید ہے، تکبیر ہے، تحلیل ہے، یعنی لا الہ الا اللہ کہنا ہے، استغفار ہے۔ تو ہمیں ان کا سبق دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تاکید کے ساتھ سبق دیتے تھے یہ دعائیں پڑھنے کا، اذکار کرنے کا، اور فضائل بیان فرماتے تھے کہ اس ذکر کی یہ فضیلت ہے، اس ذکر کی یہ فضیلت ہے، ان کلمات سے یہ حاصل ہوگا، ان کلمات سے یہ حاصل ہوگا، اور وہ فوائد دنیاوی بھی ہیں اور اخروی بھی ہیں۔ جیسا کہ استغفار کی بات اگر کریں تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں نوح علیہ السلام کی زبانی یہ بیان فرمایا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی نا، اس دعوت کو وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کیسے کیسے دعوت دی۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، نوح علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اپنی قوم سے کہا استغفروا ربکم، اپنے رب سے معافی مانگو، استغفار کیا کرو، انہ کان غفارا، اللہ رب العزت بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، اس سے زیادہ بڑی معاف کرنے والی ذات کوئی نہیں، اور انسان کے گناہوں کو اللہ کے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ تو استغفار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک دن میں 70 سے زیادہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہ اللہ نے ایڈوانس میں معاف فرما دیے ہیں۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے معصوم بنا دیا ہے، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 100 دفعہ استغفار کرتے۔ اور فوائد کیا ہیں؟ اخروی فوائد تو ہیں ہی، استغفار اپنے گناہوں کی معافی ہے، انسان جہنم سے بچ جاتا ہے، جنت کا وارث بن جاتا ہے، قبر حشر کے فتنے سے، عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے، جنت کی دائمی نعمتیں اس کو حاصل ہو جاتی ہیں۔ یہ تو اخروی فوائد ہیں، جنت میں درجات بلند ہو جاتے ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء، نیک لوگوں کا ساتھ نصیب ہو جاتا ہے، یہ تو اخروی فوائد ہیں۔ دنیاوی فوائد بھی بہت زیادہ ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے نوح علیہ السلام نے کہا، میں نے اپنی قوم سے کہا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے معافی مانگو، تمہارا رب یقیناً معاف کرنے والا ہے، بہت معاف کرنے والا۔ فائدہ کیا ہوگا استغفار کرنے کا؟ ایک تو مغفرت ہے، اخروی فائدہ، دنیا کا فائدہ بھی، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ رب العزت تمہارا مال بڑھا دے گا، تمہاری اولاد بڑھا دے گا، برکتیں ہی برکتیں نصیب فرما دے گا، گنتی بھی، تعداد بھی زیادہ، برکت بھی زیادہ، مال میں بھی، اولاد میں بھی۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ رب العزت لہلہاتے باغ تمہارے لیے تیار کرے گا، نہریں جاری کرے گا تمہارے نظام آبپاشی کے لیے۔ تم اللہ رب العزت سے استغفار کر کے تو دیکھو، استغفار کرو گے دنیا کے فائدے بھی حاصل ہوں گے، مالی مسائل ختم ہوں گے، مال کی فراوانی ہوگی، اولاد حاصل ہوگی، اللہ رب العزت کی نعمت ہے بہت بڑی، اور اللہ رب العزت بڑھا چڑھا کے یہ نعمتیں دے گا، اور پھر خوشحالی اور ترقی ہوگی، تمہارے کھیت کھلیان ہرے بھرے ہوں گے، ان میں فصلیں اور پھل بھرپور ہوں گے، اور اللہ رب العزت پانی کا بندوبست بھی کرے گا۔ اور یہ جو چیزیں ہیں دنیا آخرت دونوں اعتبار سے فوائد ہیں استغفار کے، اسی لیے تو
نماز کے اندر بھی بار بار اللہ سے معافی مانگی جا رہی ہے، بار بار معافی مانگی جا رہی ہے اللہ سے۔ رکوع کی دعا ہے، سجدے کی دعا ہے، ایک تو سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ ہے، یہ رکوع سجدے کی دعائیں۔ اس کے علاوہ بھی دعائیں ہیں جن میں سے ایک ہے سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی۔ پھر تسبیح ہے اللہ رب العزت کی، تحمید ہے اللہ رب العزت کی، سبحان اللہ بھی کہا، ساتھ اللہ کی حمد بھی بیان کی، اور اللہم اغفر لی، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگی، استغفار کر لیا، یہ سجدے کی رکوع کی دعا ہے۔ اس کے علاوہ بھی نماز کی دعاؤں میں استغفار ہے، گناہوں سے معافی ہے، اور نماز سے فارغ ہو کے اللہ اکبر سے نماز کا اختتام ہونا ہے، سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر، پھر 3 دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ نبوی تعلیم ہے کہ نماز کا اختتام اس طریقے سے کرنا ہے کہ نماز کے اختتام میں پھر اللہ سے معافی مانگنی، پھر معافی مانگنی، استغفار استغفار استغفار، یہ سکھایا گیا۔ اور پھر وہ دعا جو سید الاستغفار کہلاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو سید الاستغفار کہا ہے کہ استغفار کے سب سے اعلیٰ ترین کلمات، سردار ہے استغفار کے کلمات کا، وہ جو دعا ہے صبح و شام پڑھنے کے لیے سکھائی گئی، صبح و شام پڑھنی، سید الاستغفار استغفار ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی صبح و شام کے جو اذکار ہیں ان میں استغفار ہے، بار بار استغفار ہے۔ اگر وہ دعائیں اگر آپ اپنے سامنے رکھیں، ان کو پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کتنی دفعہ اللہ رب العزت سے بار بار معافی مانگنے کی ہمیں ترغیب اور تعلیم دی گئی ہے۔ اور سب سے پہلے یہ استغفار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جن کے ذمے اللہ نے کوئی گناہ نہیں چھوڑا۔ اتنے فوائد ہیں استغفار کے، دنیاوی اور اخروی۔ تسبیح و تحمید ہے، اللہ کی تسبیح، اللہ نے حکم فرمایا اللہ کی تسبیح کرو، اللہ کی تسبیح کرو، اللہ کی حمد بیان کرو۔ آپ دیکھ لیں ہماری نماز کا آغاز سبحانک اللہم و بحمدک، تسبیح بھی ہے تحمید بھی ہے، نماز کا آغاز اس سے ہوا، پھر پڑھتے پڑھتے تسبیح و تحمید چلتی رہتی ہے نماز کی دعاؤں میں، قرات میں، پھر آگے سلام پھیرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذکار سکھائے ہیں ان میں سے ایک اہم ذکر ہے، خصوصاً صبح و شام کے لیے اور ہر نماز کے بعد کے لیے، کہ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یا 33 دفعہ اللہ اکبر، اور پھر ایک اور دعا۔ اس میں بھی تسبیح و تحمید یعنی ذکر ہی ذکر ہے، اور اس کی اتنی فضیلت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا فضیلت بیان فرمائی۔ اخروی فضیلت تو بہت بے شمار ہے، بہت بے شمار۔ دنیا کی فضیلت کیا ہے، دنیا کا فائدہ کیا ہے؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، اور ان کے خامن سیدنا علی رضی اللہ عنہ، دونوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ خدمت میں حاضری کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں کوئی غلام، کوئی لونڈی، کام کرنے والا دیا جائے تاکہ کاموں میں ہمارا ہاتھ بٹایا جا سکے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، ظاہر ہے اس دور میں چکیاں ہاتھ سے چلتی تھیں، چکی پیستی ہیں، مشقت ہوتی ہے، باقی گھر کے کام کاج ہیں، تو اللہ کے رسول مجھے بھی غلام یا لونڈی کوئی عطا فرمائے تاکہ میرے کاموں میں تعاون ہو جائے، میں تھک جاتی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اس سے بہتر نہ دوں، کوئی غلام یا لونڈی سے بہتر چیز تمہیں دے دوں؟ عرض کیا کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ فرمایا یہ کام کر لو، یہ اذکار کر لو، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، ان کو 100 دفعہ پڑھ لو ملا کے، اللہ رب العزت غلام اور لونڈی سے تمہاری بہتری کر دے گا، تمہیں جسمانی تھکاوٹ سے بھی بچا لے گا، اور آخرت کی جو نیکی ہے اور آخرت کی جو فضیلت ہے وہ الگ سے۔ یہ اذکار ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، کثرت سے کرتے رہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتانی حبیبتانی للرحمن خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان، فرمایا 2 کلمے ایسے ہیں، 2 جملے ایسے ہیں اللہ رب العزت کو انتہائی پسندیدہ، بہت پسند ہیں اللہ رب العزت۔ اللہ رب العزت ان کلمات کو سن کے خوش ہوتا ہے، بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، بہت زیادہ راضی ہو جاتا ہے۔ زبان پہ بڑے ہلکے، کوئی لمبے چوڑے نہیں، کوئی کتنے منٹ گھنٹے لگتے ہوں، نہیں، بالکل ہلکے سے۔ اور قیامت کے دن میزان میں جہاں وزن اعمال ہوگا، اعمال تولے جائیں گے، نیکیاں اور بدیاں ان کو رکھ کے تولا جائے گا۔ نیکیاں اگر بھاری ہو گئیں جنت مل جائے گی، اگر اللہ بچائے اگر برائیاں بھاری ہو گئیں تو جہنم ٹھکانہ بن جائے۔ اور یہ جو موقع ہے بہت سخت موقع ہے، جب اعمال تولے جائیں گے، یہ موقع حشر کے دن، ویسے حشر کا دن تو ویسے ہی بڑا سخت ہے، بڑی مصیبتوں والا دن ہے، بڑی مشقت والا دن ہے۔ سورج تو بالکل قریب آ چکا ہوگا، زمین جو ہے نا یہ مٹی نہیں تانبے کی بن جائے گی، تانبے کی، سورج قریب آ جائے گا، تپ رہی ہوگی زمین آگ کی طرح۔ سورج ابھی کتنا اربوں پتہ نہیں کروڑوں اربوں نوری میل دور ہے، تو گرمیوں میں کیا شدت ہوتی ہے، کتنی ہمیں مشقت ہوتی ہے،
کتنی جلد جھلس جاتی، اتنا دور ہے سورج، اور اس وقت تو بالکل قریب آیا ہوگا نا، اس وقت کیا عالم ہوگا. اور زمین جو ہے ابھی تو مٹی ہے، جذب کرتی گرمی کو، تانبے کی بنا دیجئے، کتنی گرمی ہوگی. اپنے اعمال کے بقدر انسان کو گرمی لگے گی. کوئی ٹخنوں تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، اپنے پسینے میں، اپنے پسینے، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ناف تک، کوئی ڈبکیاں لے رہا ہوگا اپنے پسینے میں. اتنی زیادہ سختی ہوگی. اور اس دن میں اس سے بھی بڑھ کر جو سختی وزن اعمال کے، اب تو نتیجہ نکلنے لگا ہے نا، اب تو رزلٹ آنے لگا ہے. جنت کی طرف جانا ہے یا جہنم کی طرف جانا ہے، سعادت ملنی ہے یا عذاب کا مستحق بننا ہے. بہت مشکل لمحات ہیں اس وقت جب اعمال تولے جائیں گے. ایک ایک نیکی کو انسان ترسے گا، ایک ایک نیکی کو. میں نے پچھلے خطبے میں حدیث سنائی نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے کو اللہ رب العزت پوچھے گا یہ سارے گناہ تو نے کی، گناہ ہی گناہ، 99 رجسٹر بڑے بڑے فرشتوں کے لکھے ہوئے اس کے گناہوں کے. اللہ پوچھے گا میرے بندے اقرار کرتا ہے تو نے کیے گناہ؟ اللہ میں نے کیے. انکار کیسے کروں، میں نے گناہ کیے ہیں. نیکی تو ہے ہی کوئی نہیں. اللہ فرمائے گا نہیں میرے بندے ایک نیکی ہے تمہاری. میرے ہاں بے انصافی نہیں ہوتی، عدل ہوتا ہے. ایک نیکی ہے، ایک کاغذ کے ٹکڑے پہ اس نے جو لا الہ الا اللہ کہا تھا، کبھی اخلاص کے ساتھ توحید کی گواہی دی تھی، وہ پلڑے میں رکھی. 99 دفتر رجسٹر وہ ہلکے ہو جائیں گے اور ایک یہ کلمہ بھاری ہو جائے گا. اندازہ کریں ایک ایک نیکی جو ہے اس سے انسان ترسے گا اور اس وجہ سے جہنم میں جا سکتا ہے. تو سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، کتنی نیکیاں ہم ایک دن میں کر سکتے ہیں، بے شمار. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو اللہ کا ذکر ہے نا، اللہ کا ذکر، یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر جو ہم کرتے ہیں، اس طرح کا ذکر کے بارے میں فرمایا احبو. سورج طلوع ہوتا ہے نا، سورج پوری دنیا پر طلوع ہوتا ہے. یہ ایک محاورہ ہے کہ جس چیز پر سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی پوری دنیا کے ہیرے جواہرات، کیا دولت، مال دولت، ڈالرز جناب، یوروز اور روپے پیسے، ہر چیز سے، جانوروں سے، ہیرے جواہرات جو بھی دنیا میں ہے سب سے بہتر ہیں یہ کلمات جو آپ کے لیے پڑھنے بالکل آسان ہیں، چند لمحوں میں آپ پڑھ لیتے. اور ادھر فرمایا کہ 2 کلمے ہیں میزان میں بڑے بھاری ہوں گے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہ کی وحی سے اللہ کو انتہائی پسندیدہ اور میزان میں بہت زیادہ بھاری ہیں. کون سے کلمات؟ کوئی لمبے چوڑے نہیں، سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم، بس یہ 2 کلمات. آپ اندازہ کریں اس وقت جب آپ کی برائیاں ہی برائیاں، آپ کے گناہ ہی گناہ تولے جا رہے ہوں، نیکیاں بہت کم پڑ رہی ہوں گی، تو اس طرح کے کلمات نیکی بن کر جو اخلاص کے ساتھ آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیے ہیں، یہ ذکر کے کلمات، ایک ایک کلمہ اتنا بھاری ہوگا کہ آپ کی عذاب سے نجات کا سبب بن سکتا ہے. اس لیے موقع دنیا میں جتنے سانس ہیں ہمارے پاس، ہر سانس میں اللہ کا ذکر کرنے کی کوشش کریں. یہ موقع ہے، دوبارہ موقع نہیں ملنا. ایک دفعہ موت آ گئی تو بس ختم، اور پتہ نہیں کس وقت آ جانی. اس لیے اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھیں، ہر وقت اللہ کا ذکر کریں، کبھی بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہوں. دیکھیے چھوٹے چھوٹے کلمات، اب صبح و شام کے اذکار ہیں، یہ سمجھیں کہ ایک انسان کے لیے شیلڈ ہے، اس نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا ہے. ایک قلعہ ہے بہت بڑا مضبوط، دشمن کا وار ہی نہیں ہوتا وہاں، شیطان قریب ہی نہیں آ سکے گا آپ کے. وہ کلمات آپ صبح و شام پڑھ لیں، صبح و شام کے اذکار جو ہیں. اسی طرح قرآن کریم کی کچھ آیات کی فضیلت بیان کی گئی ہے، جیسے سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں. فرمایا جو پڑھ لیتا ہے، اب وہ ایک آدھ منٹ میں پڑھی جاتی ہیں. سورہ بقرہ کی آخری آیات 1 منٹ، آخری رکوع ہے، 1-2 منٹ میں پڑھی جاتی ہیں. فضیلت کیا ہے کہ اللہ رب العزت اگر رات کو پڑھی ہیں، پوری رات شیطان سے، جنوں سے، ہر قسم کی آفت سے محفوظ کر دیتا. شیطان تو قریب بھی نہیں پھٹک سکتا آپ کے، اگر آپ نے وہ آیات تلاوت کی ہوئی ہیں تو. اسی طرح آیت الکرسی ہے، 1 منٹ میں آپ پڑھ سکتے ہیں آیت الکرسی. ہر نماز کے بعد ہمیں تعلیم دی گئی، صبح و شام کے اذکار میں تعلیم دی گئی. اللہ کا ذکر ہی ہے، توحید کی گواہی بھی ہے، اللہ کی صفات بھی ہیں، تسبیح و تحمید بھی ہے. اور فضیلت کیا ہے؟ شیطان نے خود آ کے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بتایا تھا، جب پکڑا گیا نا چوری کرتے ہوئے مال جمع تھا بیت المال کا، پکڑا، اس نے کہا مجھے چھوڑ دو. دوسرے دن، تیسرے دن پھر انہوں نے کہا کہ نہیں چھوڑنا. اس نے کہا کہ میں ایک بات بتاتا ہوں، بڑی قیمتی بات ہے، اس کے عوض مجھے چھوڑ دو، آئندہ نہیں آؤں. وہ کیا بات بتائی؟ فرمایا اس نے کہا ظالم نے، اللہ کے دشمن نے، ابلیس نے، کہ یہ جو آیت الکرسی ہے نا، آیت الکرسی اگر یہ آپ پڑھ لو تو میں اس جگہ کے قریب بھی نہیں پڑھ سکتا جہاں وہ آیت الکرسی پڑھی گئی ہو. اس مال کے قریب نہیں پڑھ سکتا، اس گھر میں نہیں جا سکتا، اس فرد کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جس نے آیت الکرسی پڑھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، بتایا کہ یہ واقعہ. فرمایا صادقہ کا وہو کذوب والدجال، شیطان اللہ کا دشمن ہے تو بڑا جھوٹا، لیکن یہ بات سچی کہہ گئی، یہ بات سچی. آیت الکرسی
پھر اذکار چھوٹے چھوٹے اذکار ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح پڑھ لے شام تک اللہ کی حفاظت میں آ جائے، شام کو پڑھ لے صبح تک اللہ کی حفاظت میں آ جائے۔ اللہ کی حفاظت اور اللہ کی ضمانت، اللہ کی گارنٹی۔ ہم لوگوں سے گارنٹیاں لیتے ہیں، اپنی حفاظت کے سامان خود کرتے پھرتے ہیں، اپنا مال بھی صرف کرتے ہیں، توانائیاں بھی صرف کرتے ہیں۔ کرنی چاہیے، اسباب اختیار کرنے سے منع نہیں کیا گیا ہمیں، لیکن ہماری توجہ ساری کی ساری اسباب پہ ہوتی ہے، حالانکہ ان اسباب کا نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ان اسباب کو اختیار کر کے بھی آپ نقصان میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے ساتھ رابطہ کیوں نہ مضبوط رکھیں۔ فرمایا کہ 3 دفعہ یہ دعا پڑھے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بس 1 دفعہ ہو گیا، 2 دفعہ اور پڑھ لے، 1 منٹ کی بات ہے۔ فرمایا شام تک کوئی زہر بھی اس کو نقصان نہیں دے سکتی، کوئی جادو نقصان نہیں دے سکتا۔ اندازہ کریں، یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کے بعد پینا شروع کر دیں، میں نے تو دعا پڑھی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت کو آزمایا تو نہیں جاتا نا۔ ہاں اگر کوئی دھوکے سے آپ کو ایسا کرے گا، زہر دے گا یا جادو کی کوشش کرے گا، اللہ ناکام کر دے گا، یہ ضمانت اور گارنٹی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اور شام کو یہی 3 کلمات پڑھی، کتنے چھوٹے سے کلمات، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر حفاظت ہے، آپ کی سب سے بڑی حفاظت اللہ کا ذکر ہے، کسی جن سے، کسی شیطان سے، کسی دشمن سے، انسان سے۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، 2 آخری صورتیں ہیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ یہ پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے نمازوں کے بعد بھی اور صبح و شام بھی۔ صبح و شام 3 دفعہ پڑھنا ہے، نمازوں کے بعد 1 دفعہ پڑھنی۔ حفاظت ہی حفاظت ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں اس میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ جو رب ہے جہانوں کا، صبح کا، اللہ انسانوں کا رب ہے، میں اس کی حفاظت میں آتا ہوں۔ کسے؟ جادوگروں کی، شریروں کی، فلاں منتر جنتر کرنے والوں کی۔ میں اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں ان کے شر سے۔ اور اللہ رب العزت حفاظت کرتا ہے۔ آج ہم پریشان ہیں، اللہ رب العزت کے ذکر سے ہم بہت دور ہیں۔ اگر اللہ کے ذکر کو ہم اپنا لیں تو اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون اللہ رب العزت نے اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔